هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا إنا أعتدنا للكافرين سلاسلا وأغلالا وسعيرا إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا آمنت بالله صدق الله العلي العظيم وبلغ رسوله النبي الكريم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد ماشاءاللہ شاہ جی مولا آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے آپ کا سایہ اسی طرح ہمارے سروں پہ قائم رکھے تمام حاضرین کی صحت و سلامتی کے لیے ایک مرتبہ بآواز بلند صلوات کے ساتھ ہی میں دعوت دینا چاہوں گا ننھے ذاکر عیان کو کہ تشریف لائے اور آج کے اس جشن میں اپنا حصہ شامل کریں ان ننھے ذاکرین کی حوصلہ افزائی کے لیے بآواز بلند صلوات علی ورگا زمانے تھے کوئی پیر دکھا مینوں
علی ورگا زمانے تے کوئی پیر وکھا مینوں علی بانج محمد دا علی بانج محمد دا کوئی ویر وکھا مینوں علی ورگا زمانے تے کوئی پیر وکھا مینوں علی ورگا زمانے تے کوئی پیر وکھا مینوں اچھی ذات علی دی ہے کائنات علی دی ہے اچھی ذات علی دی ہے کائنات علی دی ہے علی جتن کی سیدیوی علی جتن کی سیدیوی جاگیر وکھا مینوں علی ورگا زمانے تے کوئی پیر وکھا مینوں علی ورگا زمانے تے کوئی پیر وکھا مینوں کعبے وچ آون ہے مسجد وچ جاون ہے کعبے وچ آون ہے مسجد وچ جاون ہے علی ورگی کی سیدیوی علی ورگی کی سیدیوی تو کیر وکھا مینوں علی ورگا زمانے تے کوئی پیر وکھا مینوں علی ورگا زمانے تے کوئی پیر وکھا مینوں صلوات محمد و آل احسنتم ماشاءاللہ مولا آپ کی توفیقات میں اس طرح اضافہ فرمائے دن بدن آپ اسی طرح ترقی کریں اور کام کو جاری رکھیں اس ساتھ ہی میں دعوت دینا چاہوں گا علی زین اور ریان کو کہ وہ تشریف لائیں اور آج کے اس جشن میں اپنا نذرانہ عقیدت پیش کریں تمام ننھے ذاکرین کی صحت و سلامتی کے لیے بآواز بلند صلوات یہ کہ کیا ہے فاطمہ جو پوچھئے کہ کیا ہے فاطمہ کرم کی انتہا ہے فاطمہ کیا ہے فاطمہ جو پوچھئے کہ کیا ہے فاطمہ کرم کی انتہا ہے فاطمہ حجاب کبریائی ہے حجاب کبریائی ہے کسی کی قبر سائے ہے کہ پردائے خدا ہے فاطمہ جو پوچھئے کہ کیا ہے فاطمہ کرم کی انتہا ہے فاطمہ کیا ہے فاطمہ جو پوچھئے کہ کیا ہے فاطمہ کرم کی انتہا ہے فاطمہ وہ شامل درود ہے وہ داخل درود ہے وہ منزل درود ہے وہ قابل درود ہے
وہ حاصل درود ہے، وہ حاصل درود ہے، وہ حامل درود ہے کہ مرکز قصہ ہے فاطمہ، کرم کی انتہا ہے فاطمہ، کرم کی انتہا ہے فاطمہ، کیا ہے فاطمہ جو پوچھئے کہ کیا ہے فاطمہ، آیا ہے وہ نہا ہے وہ زماں ہے وہ مکاں ہے وہ، صدائے کن فکاں ہے وہ، جہاں خدا وہاں ہے وہ، زمین ہے آدمی کی ماں، زمین ہے آدمی کی ماں، زمین کی بھی ماں ہے وہ کہ فاطر السما ہے فاطمہ، کرم کی انتہا ہے فاطمہ، کیا ہے فاطمہ جو پوچھئے کہ کیا ہے فاطمہ، کرم کی انتہا ہے فاطمہ، جو پنجتن سمٹ گئے تو ایک ذات بن گئے، وہ ایک ذات پھیل کر یہ کائنات بن گئے، یہ کائنات سج گئے، یہ کائنات سج گئے، ہر ایک بات بن گئے، پتا چلا کہ کیا ہے فاطمہ، کرم کی انتہا ہے فاطمہ، کیا ہے فاطمہ جو پوچھئے کہ کیا ہے فاطمہ، کرم کی انتہا ہے فاطمہ، وہ قول ہے مقالہ ہے، وہ معدن رسالہ ہے، علی کی ہم نے والا ہے، علی کی ہم پیالہ ہے، حسین کا حوالہ ہے، حسین کا حوالہ ہے، حسن کو جس نے پالا ہے وہ سیدہ ہے فاطمہ، کرم کی انتہا ہے فاطمہ، کرم کی انتہا ہے فاطمہ، کیا ہے فاطمہ جو پوچھئے کہ کیا ہے فاطمہ، دعا آل محمد، ماشاءاللہ جزاکم اللہ، مولا آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ اس کے ساتھ ہی میں دعوت دوں گا باقر حسن اور علی کو کہ وہ تشریف لائیں اور اپنا نذرانہ عقیدت پیش کریں۔ تمام حاضرین کی صحت و سلامتی کے لیے بآواز بلند صلوات۔ اور محمد والے محمد صلوات۔ اللہم صلی علی عید آئی ہے رجب شعبان کی، 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 تین پسر ہے حیدر کے تینوں رجب میں آئے ہیں، تین پسر ہے حیدر کے تینوں رجب میں آئے ہیں، آمد باقر ہوئی پہلی رجب کو مرحبا، پانچویں آئے رجب آئے نکی صلی اللہ، 10ویں رجب کو آیت کی کہتے ہیں جنہیں فرزند رضا، 10ویں رجب کو آیت کی کہتے ہیں جنہیں فرزند رضا، یہ تجلی ہے دل عمران کی، عید آئی ہے رجب شعبان کی، عید آئی ہے رجب شعبان کی، عید آئی ہے رجب شعبان کی، تین پسر ہے حیدر کے تینوں رجب میں آئے ہیں، تین پسر ہے حیدر کے تینوں رجب میں آئے ہیں،
آمد باقر ہوئی پہلی رجب کو مرحبا، پانچویں آئے رجب آئے نکی صلی اللہ، 10ویں رجب کو آئے تکی کہتے ہیں جنہیں فرزند رضا، 10ویں رجب کو آئے تکی کہتے ہیں جنہیں فرزند رضا، یہ تجلی ہے دل عمران کی، عید آئی ہے رجب شعبان کی، عید آئی ہے رجب شعبان کی، عید آئی ہے رجب شعبان کی۔ صلوات صلوات علی کے چاہنے والے خوشی ایسے مناتے ہیں، علی کے چاہنے والے خوشی ایسے مناتے ہیں، علی کے چاہنے والے خوشی ایسے مناتے ہیں، لگا کے حیدری نعرے یہ چہرے مسکراتے ہیں، علی کے چاہنے والے خوشی ایسے مناتے ہیں، علی کے چاہنے والے خوشی ایسے مناتے ہیں، علی کے چاہنے والے خوشی ایسے مناتے ہیں، ہماری بندگی مولا ہماری زندگی مولا، ہماری بندگی مولا ہماری زندگی مولا، نبی نے کہہ دیا مولا جسے بس ہے وہی مولا، سکھایا ماں نے اپنی لوریوں میں یا علی مولا، غدیر قوم کا قصہ اپنے بچوں کو سناتے ہیں، علی کے چاہنے والے خوشی ایسے مناتے ہیں، علی کے چاہنے والے خوشی ایسے مناتے ہیں، کوئی بوڑھا بھی آ جائے تو وہ ہو کر جوان اٹھے، کوئی بوڑھا بھی آ جائے تو وہ ہو کر جوان اٹھے، دلوں سے نعرہ حیدر زمین تا آسمان اٹھے، میرے ہر شعر پر دل سے منافق کے دعا اٹھے، جو منکر ہے علی کے ان کو لفظوں سے جلاتے ہیں، علی کے چاہنے والے خوشی ایسے مناتے ہیں، علی کے چاہنے والے۔ ماشاءاللہ مولا آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ اس کے ساتھ ہی میں دعوت دینا چاہوں گا نہال بھائی کو کہ وہ تشریف لائیں اور آج کے اس جشن میں اپنا حصہ شامل کریں۔ تمام حاضرین کی صحت و سلامتی کے لیے بآواز بلند سلام۔ علم و حکمت کا سمندر ہے محمد باقر، علم و حکمت کا سمندر ہے محمد باقر، صورت ساقی کوثر ہے محمد باقر، صورت ساقی کوثر ہے محمد باقر، وارث آیت تطہیر ہے مولا میرے، وارث آیت تطہیر ہے مولا میرے، بے بدل ہادی و رہبر ہے محمد باقر، خوبرو ایسے کہ دنیا کو ضیائیں بانٹے، خوبرو ایسے کہ دنیا کو ضیائیں بانٹے، نور ہی نور ہے انوار محمد باقر، یہ فصاحت میں بلاغت میں علی کا پرتور، یہ فصاحت میں بلاغت میں علی کا پرتور، مہربان مثل پیمبر ہے محمد باقر، مہربان مثل پیمبر ہے باقر، پاک حسنین کا پاکیزہ لہو ہے ان میں، پاک حسنین کا پاکیزہ لہو ہے ان میں، ان کے اوصاف کا جوہر ہے محمد باقر، ان کے اوصاف کا جوہر ہے محمد باقر، اور دین کی نشر و اشاعت کا رہا مقصد ان کا، عقل والوں کا مقدر ہے محمد باقر، عقل والوں کا مقدر ہے محمد باقر، ان پر ادراک کے کھل جائیں دری
दरीचे सारे, उन पर इदराक के खुल जाएं दरीचे सारे, जिनके अज़हान के अंदर है, जिनके अज़हान के अंदर है मोहम्मद बाकर, और नाज कर कद्दर पे वो अपने साहिल, नाज करते हैं मुकद्दर पे वो अपने साहिल, जिन अली वालों के सरवर है मोहम्मद बाकर, जिन अली वालों के सरवर है मोहम्मद बाकर। बर मोहम्मद या अली, बर मोहम्मद वाले मोहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। माशाअल्लाह निहाल भाई, मौला आपका हदिया कबूल करे। With this, I would like to request Brother Zuriyaab to come and deliver his lecture in English. For the love of Ahle Bayt, please say a loud salawat. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى بيته الطيبين الطاهرين. We first and foremost like to extend our congratulations, our heartfelt felicitations upon all of the mu'mineen, the mu'minat, bil khusus on this Shab Jummah, to Imam of our time, Imam Sahib al-Amr, Imam Sahib al-Zaman, of Rajim Sharif. Indeed, it's a very blessed night. It's being the first Thursday of the month of Rajab, known as Laylatul Raghaib. It's the holy month of Rajab itself. And on top of that, it's the wilada of Imam Muhammad al-Baqir alayhi salam. Allahumma salli ala Muhammad wa Muhammad wa ajil farajun. In light of this, I won't take much of your time. I would just like to focus upon one instance from Imam Baqir alayhi salam's youthhood and his name and his lineage, one instance of Imam Baqir's knowledge, and then one instance of Imam Baqir's bravery, his expertise in martial arts, as we would say. Because we tend to think someone who's knowledgeable, like Imam al-Baqir or our Imams, then they might not have had that type of bravery like Imam Ali alayhi salam had. Because we think of many battles, the first Imam that comes to mind is whom? Imam Ali alayhi salam. We forget that even though the other Imams might not have been physically in battle, there were many instances within their lives where they showed their bravery. In light of this, we find this Imam of ours, he is whom? He is the fifth Imam. And what Ma'soom is he? He is the seventh Ma'soom. Importance here, fifth Imam, seventh Ma'soom. Why the seventh Ma'soom? Because if you add Rasulullah and Sayyidah Fatima, Salamullahi alayha, into the 12 Imams, you make 14 Ma'soomeen. So each Imam then goes down, except for Imam Ali, 2 spaces. Imam Baqir alayhi salam is whom? The fifth Imam, the seventh Ma'soom. He is born in the year 57 after Hijrah, and he passes away, or he shaheed, in the year 114. So how old was Imam Baqir? He was 57 years of age when he left this world. Again, 5, 7. Fifth Imam, seventh Ma'soom, he lived for 57 years. Not only this Imam, according to some traditions, all of the Imams who were present in Karbala on the day of Ashura, they died at the age of 57 as well. The likes of Imam Hussein alayhi salam, Imam Zain al-Abidin, and Imam Baqir. He was also there. He was around 3 or 4 years of age. And indeed, if you find a child going through what Imam Baqir had gone through, you would think he wouldn't be Baqir ul-Ulum like Imam Baqir turned out to be, because there's a difference between us and them. They use the calamities which befall upon them to allow their roses to grow. So we come back to the point of what? 5 and 7. And in light of this, Rasulullah said what? Awwalana Muhammad, wa akhirana Muhammad, wa awsatana Muhammad, kulluna Muhammad. The first among us, the 14 Ma'soomeen, is what? Muhammad. The last is whom? Muhammad. As in the title of Mahdi is Muhammad al-Mahdi. And the middle one of us is also Muhammad, Muhammad al-Baqir alayhi salam. So we find in this respect, Imam Baqir, even before he is born, he holds a very special position. We'll come on to the narration of Jabir ibn Abdullah, but there's one more subtle point here. With Imam Baqir alayhi salam, he is the only Imam whose father is a Ma'soom, Imam Sajjad alayhi salam.
His grandfather from his father's side, his paternal grandfather, is also Ma'soom, Imam Hussein alayhi salam. But his maternal grandfather, his mother's father, is also a Ma'soom, Imam Hassan alayhi salam. Because Imam Sajjad married whom? Bibi Fatima bint Imam Hassan. So you see this Imam coming out of the likes of his grandfather is Imam Hassan, the other grandfather is Imam Hussein, his great-grandfather is Imam Ali alayhi salam, his great-grandfather after that is Rasulullah. He holds a very special importance. Perhaps this is why Rasulullah said to Jabir ibn Abdullah, "Oh Jabir, you will live to see my great-great-grandson, whose name will be after my name. And when you see him, he will walk like me, he will be like me. Say my salams to him." Now someone like me, a simple-minded person, we would say, "Ya Rasulullah, you could tell Imam Hussein to say salam to Muhammad Baqir. You could have said to Imam Sajjad, or you could have said to Imam Ali, or you could have passed the message on to one of the Imams. Why are you saying it to Jabir ibn Abdullah?" There are many reasons here. We'll mention a few. The first is this: salam in Islam is a very important thing. As you know, saying salam is not wajib, but the jawab of the salam becomes wajib. Salam is not an ordinary thing. Secondly, there are certain individuals within the Imam's life who hold a special connection with the Imam or the Ma'soom, like Jabir ibn Abdullah. You see, and this goes for me first and foremost, we grow up wanting to be like Imam Ali. We want our children to be like Imam Hassan Hussein. We want our children to be like Imam al-Hadi, Imam al-Baqir. But what about the Sahaba, the true Sahaba of these Ma'soomeen? Why don't we say to our children, we want you to be like Zurara ibn A'yun. We want you to be like Muhammad ibn Muslim. We want you to be like Abu Basir. We want you to be like Jabir ibn Abdullah. Why? Because there's an Imam who's alive today as well. Sometimes we aim a bit too high. Everyone has a purpose. Let's try and aim to be a cog in the machine of the Imam of our time. Let's try and do our own parts for the greater good. Jabir ibn Abdullah is one of these examples. Who is Jabir ibn Abdullah? They say he was the first Zair of Imam Hussein alayhi salam on Arba'in. And he's given the task of what? "Oh Jabir, when you feel my grandson Muhammad Baqir come, just say my salam to him." Again, someone like Jabir is being told by Rasulullah, a Ma'soom, "Pass my salam on." And so Jabir at this age, he was blind. He couldn't even see. But he felt in the streets of Medina, someone is walking by. And he would be crying, "Where is Muhammad, the grandson of the Holy Prophet?" And people would say, "Maybe he's gone old. He keeps crying all day for this Muhammad Baqir. Who's he crying for?" Until one day Imam Baqir, who's only 5 or a young age, walks by and he begins saying, "Oh child, stop. And what is your name?" And he says, "I am Muhammad ibn Ali. And I am the great-great-great-grandson of the Holy Prophet." And so Jabir ibn Abdullah said, "I have a special message for you. Your grandfather Rasulullah sends his salams." At this point it is said Imam Baqir began crying and he shook his hand, and in front of all of the people Jabir began saying, "This is not no ordinary child." You see his level of knowledge and basira. This is just when Imam Baqir is coming into this world. He is still in his adolescence. He is still a young child. So you can imagine what he would be like when he became a full-grown man. Which is why we find when he became a bit older and the Banu Umayyah began fighting amongst themselves and they began fighting with the Banu Abbas, the skirmishes began happening. The Ahlul Bayt were finally given some time to spread the true message of Islam. And what did they choose to do? Spread knowledge. Why knowledge? There's a famous hadith where the Holy Prophet said to one of his companions, Abu Dhar alayhi salam, that, "Oh Abu Dhar, if you knew," and I summarize it in my own words, "if you knew the virtue of seeking knowledge, a knowledgeable, virtuous person, his one night of contemplation is better than 1,000 nights of ibadah. His 1 hour of contemplation is better than 70 years of worship. A person who truly leaves his home every day to seek what? To seek knowledge. The angels lay out their wings for him. And he steps upon their wings every step of the way until he reaches his markaz." Why is there so much fazila for knowledge?
Rasulullah told Abu Dhar, "Oh Abu Dhar, it is because of this. The knowledgeable person can gain taqwa. He can see the right from the wrong." Now Imam Baqir alayhi salam is known as whom? Baqirul Ulum. The one who split knowledge until what? Until knowledge became clear for the people. He was not only teaching people fiqh and istidlal and all these other great topics. He was teaching people chemistry, mathematics, and the other various sciences. But there's one more important thing here. The Imams emphasized what? Seek knowledge. Which is why when we have the likes of the Ashabul Ijma, we mentioned a few of them, Abu Basir, Muhammad ibn Muslim, Zuriyaab ibn Ayun, we owe a lot to these companions. There's 18 in total. From the time of Imam Baqir to the time of Imam Ali al-Rida alayhi salam, there are 18 in total. These Ashabul Ijma, according to scholars of Ilm al-Rijal, if they appear in the chain, then that narration is given a high credibility. And these companions were not no ordinary companions. They would ask the Imams many of the fiqh we have today. Many of the narrations and many of the a'mal we have today are from whom? The questions of these people, like the likes of Zuriyaab ibn Ayun, Abu Basir. I finish with this. Knowledge is what? Ilmun nurun. Knowledge is a type of nur. And so we see when you get your knowledge from the nurs of the Ahlul Bayt, that knowledge goes on and on throughout your lineage. I'll give you one example. A few days ago, one of our famous scholars, Ayatollah Ludma, Agai Lutfullah Safi Gul Paygani, may Allah bless his soul. You might have seen the videos. Today he's been buried in the Haram of Imam Hussein alayhi salam in Karbala. He was in the office of Ayatollah Burajardi, and this is many, many years ago. And he says, I was there when the letters of whom came through? Albert Einstein. I was working in the office of Ayatollah Burajardi when Albert Einstein sent through letters. Asking what? He had gone around the world sending his letters. Of course, there was no emails, no WhatsApp, no Zoom. He was writing letters to all of the religions. What does your religion have to say with my equation E equals mc squared? I won't go into all of that. Personally speaking, I don't know much about it myself. But he was trying to ask, is space travel possible through your religion? Until he came to the door of the Ahlul Bayt. Indeed, this is not no ordinary door. As Rasulullah said, Ana Madinatul Ilm wa Aliyun Babuha. You want to come to me as the city of knowledge? Come through Ali and the children of Ali. So he came to whom? He came to the city of Qum. Not physically, but through his letters. And he asked, is it possible, in your view of Islam, to have space travel? Ayatollah Burajardi, it's narrated, he said, yes, it is. And Ayatollah Safi Gul Paygani, may Allah bless his soul, he was in the office working at the time. And he narrates this as well, where Ayatollah Burajardi broke down the event of Miraj, where Rasulullah went from the earth to the heavens on what? His Buraq. Now Buraq was what? Barq, made of electricity, a form of nur. And so he split through the space at the speed of light. Now bring this back to what we said earlier. Al-ilmun nurun. Knowledge is a type of light. Through knowledge you can gain light. How can you travel through space today? At the speed of light. For the past few months we're trying to go to Mars. We're trying to find water on Mars. There's no water on Earth pretty soon, but we're concerned about Mars for commercial reasons and whatnot. But what? Traveling at the speed of light. Which is why many say when Imam Zamana has his zuhur, he will place his hands upon the heads of his followers. Not upon their chests, not upon their shoulders, upon their heads. And their knowledge will be unlocked. And the brother in the West will be physically able to see his brother in the East. And again, scholars here translate this to mean that there might be other forms of knowledge where not available yet to us, that we might be able to gain through the blessings of the Imam. And so that ilm becomes what? Nur for everyone, physically speaking, where you might even be able to physically transport yourself. You see, only 2 levels of knowledge have reached us, according to one tradition, out of the 27. The 25 are with Imam Zamana. Through these 2, we've had these gadgets come out where you can FaceTime people. You can talk to your relatives across the world. Imagine when the Imam of the time comes back
And he follows, you could say, the sunnah of Rasulullah and his Jad Imam Baqir, and he is also able to split the knowledge and allow us to also gain great proximity to not only Allah subhanahu wa ta'ala, but also our Aimma alayhi salam. And one final point I promised you, Imam Baqir's bravery. You see, we tend to think that someone who is knowledgeable is only going to be reading books. He doesn't know martial arts. He doesn't know anything about physical battles. Hisham in the time of Imam Baqir thought the same. He called Imam Baqir from Medina all the way to Sham, to Damascus. And he made him wait for 3 days. He kept Imam Baqir and Imam Sadiq outside of the palace for how many? 3 days. When he let Imam Baqir come in, he made a plan. He said to all of his army generals, when this grandson of the Prophet comes in, we won't let him sit down. As soon as he walks through the door into the darbar, we all start ganging up on him. We all start intimidating him. Don't even let him say salam. So Imam Baqir walked into this hostile atmosphere. All the army generals are watching him. As soon as Imam Baqir came, he said, Salamu alaikum, and he went and sat down. Hisham didn't like this. He said, why didn't you wait for me to tell you where to sit? Normally when you enter and the king is sitting there, you say salam to me first, then you say salam to everyone else, and I tell you where to sit. Imam Baqir said, I said salam to all of the Muslims here. If you are a Muslim, then my salam reached you. What's this protocol that you need? He then said, you don't like us, Banu Umayyah. And he then began trying to insult the Holy Imam. When he saw the Imam trying to challenge him intellectually, he changed the subject. He said, oh, Muhammad ibn Ali, there's a target in the middle of the darbar. Why don't you try and show us your archery skills? All the generals are watching. Hisham is watching. Imam Baqir said, my beard has now gone white. Excuse me from this. He said, no, you must do this. So it is narrated Imam Baqir held the bow and the arch and put the arrow into the bow, and he shot this arrow and it hit the target right in the middle. All of the army generals were breathing in and sighing. Imam Baqir did not stop there. He picked out another arrow and then another one, and each of the 7 arrows hit and made a chain in the middle. And so seeing this, Hisham was surprised, as well as all of his companions. With this in mind, we ask Allah subhanahu wa ta'ala, by the nur and the ilm of Imam Baqir alayhi salam, to accept our humble offering, to forgive us our sins, to allow us to be the true Imam, true followers and true Shias of Imam Zamana, and to allow us to visit Imam Baqir in Jannatul Baqi. For the love of Imam Baqir, can we have a loud salawat? Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. बार दीगर सलावात अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। इसके साथ ही मैं दावत देना चाहूँगा हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन मौलाना जाफर नजम साहब को कि वो जलवा फरोज़ मेंबर हों। मौलाना की सेहत व सलामती के लिए बावाज़ बुलंद सलावात सल्ली अला मुहम्मद व नाराए तकबीर, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, हैदरी, हुसैनियत, हुसैनियत, यजीदियत, यजीदियत, बराए ताजील इमाम ज़मा बुलंद तर सलावात। अल्लाहुम्मा सल्ली अला أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وطبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما إمام زماننا روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء
वलअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम मिन यौम अदावतिहिम इला क़ियाम यौमिद्दीन। व अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल-इमामुल बाक़िर अलैहिस्सलाम मा मिन शैइन अहब्बु इलल्लाहि अज़्ज़ व जल मिन अमलिन युदावमु अलैहि व इन क़ल। सलावात। सबसे पहले परवरदिगार की बारगाह में शुक्र अदा करते हैं कि हमें ये तौफीक और सआदत नसीब फरमाई कि हम इस माह रजब की अजीम तरीन घड़ियों को दर्क कर सकें। कितने ही लोग हैं जो इस सआदत से महरूम हैं, आलम इस्लाम में भी हैं, लेकिन फिर भी इस सआदत से उनको महरूमी है। और आप सबकी खिदमत में और अपने आका और मौला की बारगाह में हदिये तबरीक व तहनीत अर्ज़ करता हूँ, रजब का भी और आज के मौलूद की मुनासबत से भी। हमारे पांचवें इमाम लाले इमामत व विलायत जिनकी आज आमद हुई है, इस दुनिया में तशरीफ़ लाए हैं, उनकी विलादत बाद सआदत है, इसकी भी आपकी खिदमत में मुबारकबाद अर्ज़ करता हूँ। मौला की बारगाह के मुताल्लिक चंद एक जुमले, फिर मौला की हदीस का तर्जमा अर्ज़ करने से पहले दो चार बातें रजब की अर्ज़ करना चाहता हूँ। और ये भी अर्ज़ करना चाहता हूँ कि अब इंशाअल्लाह ताला कोशिश यही होगी कि किसी भी इमाम की विलादत या शहादत का प्रोग्राम यहाँ पर मिस ना हो इंशाअल्लाह। क्योंकि पहले ये हुआ करता था कि माशाअल्लाह मौला अमीरुल मोमिनीन का, इमाम हुसैन का माशाअल्लाह बड़े ही एहतमाम के साथ, दीगर आइम्मा का भी, लेकिन जब बारी आती है इमाम मोहम्मद तकी अलैहिस्सलाम की या इमाम अली नकी अलैहिस्सलावात भी जिबार मोहम्मद वाले, तो मैं समझता हूँ कि ये इंसाफ नहीं है। और अरसे दराज से मैंने ये नीयत की थी कि ज़रा अगर हमारे हालात कुछ बेहतर हों तो इंशाअल्लाह ताला, यानी अल्हम्दुलिल्लाह, और हम उस मरले तक पहुँच भी चुके हैं कि हमारे अल्हम्दुलिल्लाह इस कदर हालात हैं कि हम यहाँ पर बैठ के बड़े बड़े फंक्शन कर सकते हैं। परवरदिगार का लाख लाख शुक्र अदा करते हैं। और हम वाक़अन जो है जितने भी हमारे डोनर हैं, पहला सबसे पहले उसकी ज़ात का शुक्र है। मरहूम सगीर बुखारी, नुसरत बुखारी साहबा से लेकर बाकी आज तक जिन डोनर्स ने इतने बड़े बड़े माशाल्लाह अपने ज़हमात की हैं, मेहनतें की हैं, उनकी हम कदरदानी भी करते हैं और उनका शुक्रिया भी अदा करते हैं। और जो इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं उनके लिए दुआए मग़फ़िरत भी करते हैं। अल्लाह ताला उनको गरीक़े रहमत फरमाए। बर मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु। लिहाजा ये एक जिम्मेदारी अब फ़कत और फ़कत इमाम बारगाह की इंतज़ामिया की, वहाँ के मौलाना की नहीं होती, बल्कि आप लोगों की भी जिम्मेदारी बनती है कि आप अगर इमाम तकी अलैहिस्सलाम की खुसूसन जो सादात किराम औलाद में से हैं, इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम की औलाद में से हैं, बुखारी हजरात को इल्म होना चाहिए, वो इमाम अली नकी नकवी सादात हैं, वो उनको पता होना चाहिए। उनको अगर इल्म है तो फिर अपने जद का प्रोग्राम मिस ना किया करें, ना ही मिस कराया करें, बल्कि कोशिश किया करें इस प्रोग्राम को स्पॉन्सर भी किया करें। बुखारी हजरात की जिम्मेदारी बनती है कि इन प्रोग्रामों को अपने अपने जद का, काज़मी सादात की जिम्मेदारी बनती है। मैं पहले ये बात अर्ज कर चुका हूं
उनकी जिम्मेदारी बनती है कम से कम अपने जद का जब प्रोग्राम हो, मजलिस मीलाद हो या मजलिस शहादत हो, वो जिस एरिया में रहते हैं, ज़रूरी नहीं हर आदमी सकीना ट्रस्ट में तो नहीं रहता, अपने अपने एरिया में अपने जद के लिए कुछ ना कुछ तो हमें करना है या नहीं करना। ये नहीं है कि हम जो है ना बस छोड़ दें जी, ठीक है इमाम बारगाह वालों ने प्रोग्राम रखा तो रखा, नहीं रखा तो चले कोई बात नहीं है। नहीं, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों को मुवफ़्फ़क़ किया है, तो लिहाजा ये प्रोग्राम भी रखना चाहिए। बर मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु। चंद जुमले रजब के बारे में। वाक़अन रजब बेहतरीन महीना अल्लाह सुब्हानहू तआला का, सारे महीने अल्लाह के हैं, लेकिन चूंकि स्पिरिचुअल सीजन यहां से शुरू होता है, और जाहिर है कि आज एक आलिम दीन फरमा रहे थे, अलबत्ता एक जुमला आयतुल्लाह लुत्फुल्लाह साफ़ी का भी अर्ज़ करूंगा, वाक़अन उनकी मैं समझता हूं कि उनका हमारी गर्दनों पर हक है। वो फरमा रहे थे कि देखिए कि स्पिरिचुअल सीजन जो है वो शुरू होता है रजब से, रूहानी, और अल्हम्दुलिल्लाह पहला दिन ही मौला इमाम मोहम्मद बाकिर की आमद से शुरू है, जो जन्नत के मालिक है ना, उनकी आमद से शुरू हो रहा है। और ये ऐसा महीना है कि आप तकरीबन उलमा से हमेशा ही आप उलमा से ज़ाकिरीन से सुनते रहते हैं, किसी महीने के बारे में ये नहीं कहा गया ऐन शाबानियून ऐनल रमज़ानियून, ये वाहिद वो महीना है, क़यामत के दिन मुनादी निदा देगा, क्या कहेगा, ऐनर रजबियून, वो कहाँ हैं, आइए आइए, वो कहाँ हैं, उनकी तलाश में हैं जो रजब जो है ना कहे, रजब को जिन्होंने जिंदा किया, रजब को जिन्होंने अहमियत दी, रजब की रातों, रजब की दिनों से फ़ायदा उठाया। ये चैरिटी का महीना है, सदक़ात व ज़कात का महीना है, इबादत का महीना है, रोज़ा रखने का महीना है, सिला रहमी का महीना है, इसमें अमल उम्मे दाऊद होता है, उसका महीना है, एतकाफ़ इसी महीने में कहा गया है, और इसके अलावा उम्रा इसी के लिए कहा गया इस महीने में। इतनी आप देखिए, ज़ियारत इमाम हुसैन इसी महीने में, और लैलतुल रग़ाइब तो इब्तिदा में इसी महीने में। कौन सा महीना कि जिसमें लैलतुल रग़ाइब है? वाक़अन एक एक इसका महीना, अमल उम्मे दाऊद, बाकी तमाम चीज़ें छोड़ दीजिए। मौलाए मुत्तक़ियान हज़रत अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की विलादत बासआदत इसी महीना में। अल्लाह सुब्हानहू तआला को क्या मंजूर है हमें नहीं मालूम, लिहाजा ये महीना इतना अजमत का मालिक है, इतनी अजमत का मालिक है कि इसके फ़ज़ाइल ख़त्म ही नहीं होते। कहते हैं कि वैसे तो रजब जन्नत में एक नहर है, सफ़ेद नहर है, उसके नाम से इस महीने को नाम रखा गया है, लेकिन उससे हमें कोई सरोकार नहीं है। सरोकार ये है कि जिस शख्स ने, अब मैं थोड़ा सा एक जुमला और भी अर्ज करूं इसी में, एक तरफ है सूरह बकरा में शहर रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल कुरआन, वाहिद महीना है, वाहिद महीना माह मुबारक रमज़ान जिसका कुरान में तज़किरा है, शहर रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल कुरआन। लेकिन रजब का तज़किरा कुरान मजीद में नहीं है, शाबान का भी नहीं है, तो फिर ये कैसे हो सकता है? फिर रजब की फजीलत कैसे हो सकती है? फजीलत फिर भी है, क्यों? इसलिए कि रसूल करीम फरमाते हैं कि जब मुनादी, जब क़यामत का दिन होगा तो मुनादी निदा देगा ऐन रजबियून। तो फिर हम ये सवाल करेंगे कि फिर आया अल्लाह सुब्हानहू व तआला का कलाम, उसका वज़न ज़्यादा है या इसका वज़न ज़्यादा है? तो यकीनन हम सब कहेंगे, आप भी कहेंगे
کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو فرما رہا ہے وہ زیادہ بہتر ہے. لیکن میں عرض کروں گا کہ ہمارے پاس ایک اور آیت بھی ہے. وہ آیت یہ کیا کہتی ہے؟ سورہ نجم میں وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. رسول کریم تو بولتے ہی نہیں ہیں، اور جب بولتے ہیں تو وہ وہی بولتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے. لہذا یہاں پر کوئی کنٹرڈکشن نہیں ہے کہ رمضان زیادہ ہے یا نہیں، چونکہ یہ کلام بھی، کلام رسول بھی اللہ کا ہی کلام ہے گویا. لہذا یہاں پر جو ہے نا کہ ہمیں کوشش یہی کرنی چاہیے کہ رجب کی جو کہ بعض علماء کے مطابق رجب مولائے متقیان کا مہینہ، شعبان رسول خدا کا مہینہ، رمضان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا مہینہ، جس نے اینٹ کو، پہلی اینٹ کو، بنیاد کو، فاؤنڈیشن کو ٹھیک رکھا، وہ شعبان کے مہینے سے بھی بہترین استفادہ کرے گا اور ماہ مبارک رمضان سے. لیکن جس نے رجب کو اہمیت ہی نہ دی، رجب کے مہینے میں نہ کوئی روزہ رکھا، نہ ہی کسی قسم کے جو ہے نا صدقات و خیرات ہیں، نہ ہی کسی قسم کی کوئی جو ہے نا صلہ رحمی ہے، نہ ہی کسی قسم کی کوئی عبادت ہے، ظاہر ہے کہ اس کا شعبان بھی ایسے گزرے گا اور ماہ مبارک رمضان ہی ایسے گزرے گا. اس لیے رجب کی یہ اہمیت ہے. بر محمد و آل محمد صلوات. میں نے عرض کیا کہ آغا آپ نے سنا ہے کہ مرجع عظیم الشان حضرت آیت اللہ صافی گل پیگانی 103 برس کی عمر میں، واقعاً یہ کوئی واقعاً کچھ عام حالات میں انسان دیکھتا ہے تو جب عمر بہت بڑی ہو جاتی ہے، اکثر بیشتر جو ہے نا کہ ہے وہ بس کسی قسم کا پڑھائی اور لکھائی کا کام، ویسے ممکن ہے، ٹھیک ہے، اللہ نے عمر دی ہے، اللہ نے حواس بھی دی ہیں، لیکن پڑھائی لکھائی کا کام آپ کو بمشکل نظر آئے گا. یہ توفیق اور سعادت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مراجع کرام کو، بزرگان کو دی ہے، جن کا اٹھنا، بیٹھنا، اوڑھنا، بچھونا سب کا سب احادیث، روایات، آیات ہیں. اور میں ہمیشہ یہ عرض کرتا رہتا ہوں، میں یقین مانیے میں جانتا ہوں بزرگان کو، ان کا زندگی کا ایک لمحہ بھی وضو کے بغیر نہیں گزرتا. ظاہر ہے کہ جس کی زندگی کا ایک لمحہ وضو کے بغیر نہ گزرے، ظاہر ہے تو توفیقات الہی اور نورانیت ان کے شامل حال نہیں ہوگی، تو پھر کیا ہوگا. آیت اللہ صافی گل پگانی، میں زیادہ نہیں کرنا چاہتا، 2-4 جملے مولا کے متعلق بھی عرض کرنا چاہتا ہوں. ان کی خدمات اور سروسز جو انہوں نے پرووائڈ کی ہیں وہ بہت زیادہ ہیں. 103 سال کم نہیں ہوتے. نوجوانی میں آج سے 70 ایئرز پہلے کی بات ہو رہی ہے. کتاب لکھتے ہیں المنتخب الاثر فی اثبات الحجت الثانی عشر، کتاب لکھی ہے اور اس کو مکمل نہیں کر سکے. کتاب ابھی بھی موجود ہے. یہ کتاب کیا ہے؟ اس کا نام ہے المنتخب فی اثبات حجت الثانی عشر، یعنی وہ احادیث، اتھینٹک سورسز اہل سنت سے انہوں نے اس میں جمع کیے ہیں جو کہ بہت اہم ہیں اور مولا امام زمانہ کی امامت پر اور آخری امام کی حجت کے لیے بہت بڑا استدلال ہے. سورسز کیا ہیں؟ فقط اور فقط اہل سنت کی کتاب ہے. یہ میں تقریباً 2 واسطوں سے یہ بات نقل کر رہا ہوں جنہوں نے آیت اللہ سے نقل کی ہے. 2 بیچ میں واسطے ہیں. میں تھوڑی توجہ چاہوں گا. بر محمد و آل محمد صلوات. 70 سال پہلے، ابھی کتاب مکمل نہیں ہوئی اور ان کی طبیعت خراب ہو گئی. بس ان کو لگا کہ
گھر والوں نے بھی سوچا کہ اب ظاہر ہے کہ ان کی طبیعت اتنی بگڑ گئی ہے، یہ تو بچنے کے قابل نہیں ہے۔ ظاہر ہے کہ ہر انسان ان سے بالکل مایوس ہو گیا اور سمجھا کہ بس ختم۔ اب ممکن ہے بعض لوگ آپ بھی سمجھیں گے کہ یہ بھی مولانا ممبر پہ بیٹھ کے بھی مبالغہ کر رہے، مبالغہ نہیں کر رہا، حقیقت بتا رہا ہوں۔ کہنے لگے کہ خود یہ آیت اللہ صافی کے یہ الفاظ ہیں کہ میری روح کو قبض کر لیا گیا اور میں ایک نئے عالم میں چلا گیا، اور بہت ہی وسیع و عریض عجیب سا منظر ہے، عجیب سی صورتحال ہے، اور میری روح جو پرواز کرنے لگی اور اپنے میں بدن کو بھی دیکھ رہا ہوں۔ جیسے جب کوئی فوت ہوتا ہے تو وہ اپنے عزیزوں رشتہ داروں کو دیکھ سکتا ہے نا، اور وہ سن بھی سکتا ہے کہ ان کے عزیز رشتہ دار ان پر رو رہے ہیں، گریہ کر رہے ہیں، یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے۔ آیت اللہ صافی فرماتے ہیں کہ میں دیکھ رہا ہوں، لیکن مجھے پیچھے سے آواز آئی ہے، آغائے شیخ لطف اللہ، کیا آپ واپس نہیں آنا چاہتے؟ کہا کہ میں اس دنیا سے الحمدللہ جان چھٹی ہے، میں تو خوبصورت مکان میں اچھی جگہ پر آ گیا ہوں، مجھے واپس نہیں آنا۔ تعجب۔ تھوڑی دیر بعد پھر ایک اور صدا، ایک اور آواز، آغائے شیخ لطف اللہ، واپس نہیں آنا چاہتے؟ آپ بالکل اسی طرف رہنا چاہتے ہیں؟ کہا کہ میں ادھر رہنا چاہتا ہوں، مجھے واپس نہیں آنا۔ یہ جو مشکلات، مسائل، ہر روز کے مسئلے مسائل، پریشانیاں، اور ابھی جو ہے میں ایک ایسی نورانی جگہ پر آ چکا ہوں، مجھے واپس نہیں لوٹنا۔ اب تھوڑی دیر بعد یہ اس آواز آئی، شیخ لطف اللہ جان لو، دنیا میں کوئی ایسا کام تو نہیں ہے کہ آپ نے کچھ ابھی باقی رہ گئے ہو آپ کے لیے۔ یہ بات جب دہرائی گئی تو ان کو یاد آیا، میں نے المنتخب الاثر فی اثبات الحجت الثانی عشر نامی کتاب کو مکمل نہیں کیا۔ محنت بہت کی ہے، آج بھی وہ شاہکار ہے کتاب، محنت بہت کی تھی میں نے، لیکن میری خواہش تھی کہ اپنی اس کتاب کو جو کہ اہل سنت کے سورسز سی، اس کو میں چھاپ کے مکمل کروں، لیکن نہیں چھاپ سکا۔ کہا کہ میرے ایک کام باقی ہے، میں واپس آنا چاہتا ہوں۔ تو پھر ان کی روح بدن میں واپس آئی ہے۔ بر محمد والے محمد صلوات۔ بہرحال بہت سارے ان کے خدمات ہیں، بہت ساری اور بھی کتابیں ہیں جن سے آج بھی استفادہ ہو رہا ہے۔ آئیے اب چلتے مولا کی بارگاہ میں، بر محمد والے محمد بر دیگر صلوات۔ مولا کی چونکہ شباہت رسول کریم کے ساتھ سب سے زیادہ تھی، جیسا بھی آپ نے سنا، نجیب الطرفین تھے، واحد امام ہیں، نجیب الطرفین ہیں، ادھر بھی سلسلہ امامت سے کڑی ملتی ہے، ادھر بھی سلسلہ امامت ہے، والدہ کی طرف سے بھی اور والد صاحب کی طرف سے بھی نجیب الطرفین۔ پیدا ہوئے تو دیکھا کہ بالکل بعین ہی شبیہ رسول ہے، لہذا نام کیا رکھا گیا؟ محمد۔ اور خصوصاً جب مولا کی زندگی کے ایام جوانی کے ایسے ایسے بڑھتے گئے، مدینہ رسول میں ہی ہیں، اور اسی مدینہ کے اندر یہ صورتحال پیش آئی کہ ابھی بچگی کا دور ہے۔ البتہ کوئی ابھی انہوں نے واقعہ جب سنا رہے تھے تو میں سوچ رہا تھا کہ یہاں پر اس کو ایکسپلین کیا جائے گا، کرنا چاہیے، کہ کوئی یہ سوال کر سکتا ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جب آئے اولو الامر پڑھی جا رہی تھی
اور جابر ابن عبداللہ بھی بیٹھے ہوئے تھے کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. تو کہا یا رسول اللہ یہ جو آپ نے اولی الامر فرمائے، اللہ کو بھی ہم جانتے ہیں، رسول کو بھی جانتے ہیں، یہ اولی الامر کون ہیں؟ تو پھر رسول کریم نے اپنے بعد اپنے تمام جو ہے خلفاء کے اور اوصیاء کے اور اولیاء کے ائمہ کے نام لیے، ہر ایک کا نام لیا، یہاں تک کہ جب پہنچے محمد باقر پر تو کہا کہ یاد رکھنا کہ آپ ان سے ملیں گے. ابھی آپ نے سنا کہ ملے ہیں، لیکن ایک سوال تو پیدا ہوتا ہے کہ کیا جابر ابن عبداللہ انصاری جن کا مرتبہ کوئی عام مرتبہ نہیں ہے، جن کا قرب اہل بیت کے ساتھ بہت زیادہ ہے، حدیث قصہ کے راوی ہیں، پہلے ظاہر ہیں، ائمہ کے جو ہے نا کہ غلام ہیں، واقعی معنوں میں غلام ہیں، کیا انہیں معلوم نہیں تھا؟ در اہل بیت کو نہیں جانتے تھے کہ وہ در در جو ہے ہر روز نابینا بھی تھے، لیکن اس طرح کہ ابھی نابینا بالکل مکمل نہیں ہوئی تھی، نابینائی ان کی مکمل ختم نہیں ہوئی تھی. پوچھ رہے ہیں یا باقرو یا باقرو یا باقر. حالات بڑے سخت تھے. کوئی یہ تصور نہ کرے کہ بالکل ایسے آرڈنریلی مطلب جو ہے نا عام حالات تھے، وہ جانتے تھے در اہل بیت کو بھی، یقیناً ایسے تھے. حالات بڑے سخت تھے، ائمہ پر کتنی سختیاں آئی ہیں جن کا شاید ہم تصور بھی نہیں کر سکتے. یہی وجہ تھی کہ گلی کوچے میں، مدینے کے گلی کوچے میں جب لوگ دیکھتے تھے یا باقرو یا باقرو یا باقر کی صدا بلند کرتے تھے، لوگ کہتے تھے یہ ان کا دماغ ختم ہو گیا ہے، یہ اب پاگل ہو گئے ہیں. تو میں کہوں گا کہ کوئی یہ بڑی بات نہیں ہے. کل رسول کریم پر بھی لوگوں نے کہا تھا کہ اب ان کا دماغ بھی کام نہیں کرتا، نعوذ باللہ. تو ان کو اگر کوئی کہے تو کوئی بڑی بات نہیں ہے، لوگ تو ایسے بھی تھے. بہرحال جب ملاقات ہوتی ہے اور آپ کو خوشبو امامت کی جو ہے اس سے محسوس ہو رہی ہے، امامت کی خوشبو بھی ہے اور آثار بھی نظر آ رہے ہیں، تو پھر کہا کہ آپ کا کیا نام ہے؟ کہا کہ میرا نام محمد ہے. کہا کہ اس طرح ہے کہ آپ تھوڑا سا پیچھے جائیں اور آگے چلیں، کیونکہ رسول کریم نے مجھے بتایا تھا کہ آپ اس وقت تک نہیں مریں گے جب تک کہ آپ میرے بیٹے محمد باقر کو نہ مل سکے. تو یہ تو یقین تھا. لوگ کہتے تھے کہ جو ہے نا کہ ہے یہ پاگل ہے، دیوانہ، لیکن ان کہا مجھے یقین ہے میرے نبی کا جو ہے کبھی بھی جو انہوں نے پیشن گوئی کی ہوئی ہے وہ کبھی غلط نہیں ہو سکتی. بہرحال امام باقر آگے بڑھے، پیچھے آئے، آگے بڑھے اور پھر پیچھے گئے، اور پھر جب آگے آئے تو آپ کی پیشانی پر بوسہ دیا، اور امام نے فرمایا آپ نے پہچان بھی لیا، بوسہ بھی دے دیا، لیکن یہ تو بتاؤ کہ ایک امانت بھی انہوں نے آپ کو کہی تھی. امانت کیا ہے؟ کہا کہ آپ کو سلام کہے تھے. کہا کہ مولا میں تو ڈھونڈ رہا تھا آپ کو، وہی سلام پہنچانے کے لیے تو میں زندہ ہوں، مجھے سلام ہی تو پہنچانا تھا، اور اسی سلام کے لیے میں زندہ ہوں ابھی تک. اور اس کے بعد پہنچایا. تو پھر مولا نے کہا کہ یہ تو بتائیے آپ 7 معصومین کے پاس رہے ہیں، بی بی کے در دولت پر بھی جو ہے نا کیا ہے بہت جاتے تھے، رسول کریم سے ملاقات صحابی ہیں، مولا امیر المومنین کے بھی صحابی، امام حسن کا دور بھی دیکھا، امام حسین کی دور بھی دیکھا، پہلے ظاہر بھی ہیں، پھر اس کے بعد امام سجاد کا دور بھی دیکھا. تو مولا نے سوال فرمایا میں آپ کا جاننا چاہتا ہوں کہ آپ کا لیول کیا ہے ایمان کا، بتائیے. تو عرض کی یا مولا، مولا امام باقر سے عرض کرتے ہیں مولا میری نگاہ میں دنیا گر چکی ہے، ختم ہو گئی ہے، اس کی کوئی وقت نہیں ہے. تو پھر لہذا مولا میں دولت سے زیادہ فقر
और फाका को जो है तरजीह देता हूँ। वैसे हमसे कोई पूछे कभी ये नहीं कहेंगे। फक्र और फाका को कौन दे? क्यों? इसलिए कि कहने लगे कि जब इंसान दौलतमंद हो जाता है अल्लाह को भूल जाता है। फक्र और फाका में है, तस्बीह भी पढ़ता है, मनते भी मानता है, मस्जिद में भी आता है, इमाम बारगाह में भी जाता है और माशाल्लाह अल्लाह को बहुत याद करता है। फिर फरमाते हैं कि मैं जवानी और नौजवानी से बुढ़ापे को ज्यादा दोस्त रखता हूं। हम में से कोई किसी से पूछे, हर रोज जवानी की दुआएं हो रही हैं, नुस्खे जो है ना, क्या एंटी एज जो है माशाल्लाह कितने कितने हम जैसे लोग जो है वो कलफ भी लगाते हैं। क्यों? इसलिए कि जरा जवान नजर आए। होते हैं या नहीं होते? बर मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु। लेकिन जाबिर कहने लगे नहीं मौला, मुझे जवानी और नौजवानी से बुढ़ापा अच्छा लगता है। अगरचे ये बड़ा सख्त जुमला है कि जब बुढ़ापा आता है तो अपने घर वाले भी उस बुढ़ापे की वजह से तंग हो जाते हैं। कभी कभी होता है, आपने कई दफ़ा सुना होगा कि जो है बहू के साथ भी मुश्किलात, घर वाले भी तंग हैं और कोशिश यही है कि बहरहाल किसी तरीके से वो ये बातें बहुत ज़्यादा करते हैं और जो है उनको समझ में आती नहीं है बात, ज़्यादा बोलते रहते हैं। वो बेचारे जा ही नहीं सकते कहीं, उनका आखिरी ठिकाना मस्जिद ही है। मस्जिद में तो आते हैं बेचारे, चले घर वाले नहीं सुनते तो चले मस्जिद वाले उनकी सुन लेते हैं। तो मस्जिद वाले और ना उनकी सुने तो और किसकी सुने? बर मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु। इसके अंदर भी एक पैगाम है कि ये नहीं है कि बहरहाल ठीक है। जाबिर इब्न अब्दुल्लाह फरमा रहे हैं कि मुझे जवानी और नौजवानी से बुढ़ापा अच्छा लगता है। फिर क्या है? और आखिरी बात फरमाते हैं कि मुझे जो है ज़ईफ़ी और कह दी है और गुर्बत से, अमारत से जो है ना क्या है, गुर्बत बेहतर नजर आती है कि जब इंसान गरीब हो तो बेहतर होता है। अमीर दौलतमंद मैंने ये अर्ज कर दिया है। और दूसरा फरमाते हैं कि जब इंसान जवानी और बुढ़ापा, और तीसरी क्या है, हाँ, मरज और सेहत। सेहत से ज्यादा मुझे मरज अच्छा लगता है। क्यों? इसलिए कि जब इंसान सही होता है तो मगरूर होता है, उसे पता ही नहीं होता, अपनी सेहत की कदर कीमत जानते ही नहीं है, याद खुदा से गाफिल है। जो ही मरीज होता है इंसान, अल्लाह को जो है ना फौरन याद करता है। अब जाहिर है कि वो सहाबी है ना, सहाबी और इमाम में यही फर्क है। सहाबी अपने लेवल की बात करेगा, लेकिन इमाम ने फरमाया मुझे तो ताज्जुब है कि आपने 7 मासूमीन को देखा और उनसे आपने यही सीखा। ये जो आपने कहा है कि मैं, ये मैं ठीक नहीं होती। मुझे जवानी से बुढ़ापा अच्छा लगता है, मुझे गुर्बत से जो है ना, जो दौलतमंद होने से गुर्बत होना, गरीब होना अच्छा लगता है, मैं फिर भी मुझे सेहत से मर्ज अच्छा लगता है, ये मैं ठीक नहीं है। बल्कि आए मौला ने फरमाया मैं आपको बताता हूं कि हम अहले बैत अल्लाह की रजा पर राजी हैं। अल्लाह अगर हमें दौलत देकर जो है ना क्या है रखना चाहे तो हम दौलत इलाही पर राजी हैं। अगर हमें गरीब रखना चाहे, गुर्बत में रखना चाहे तो उस पर भी राजी हैं। अगर अल्लाह ताला हमें जो है ना क्या है बुढ़ापे में रखना चाहे उस पर भी राजी हैं, जवान रखना चाहे उस पर भी राजी हैं, मरज की हालत में रखना चाहे फिर भी राजी हैं, और अगर हमें जो है ना क्या है सेहतमंद रखे तब भी राजी हैं। बर मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु। मौला के फजाइल जाहिर है कि मुझ जैसे जिनके कुरान करीम
اور احادیث جن کے فضائل پڑھتی ہوں تو میں ان کے فضائل ظاہر ہے کہ کتنے بیان کروں گا. آخری مولا کا یہ جملہ ما من شیء احب الی اللہ عز وجل من عمل یداوم علیہ وان قل. بہت خوبصورت حدیث ہے. فرماتے ہیں کہ اللہ کے نزدیک مولا فرما رہے ہیں اس سے زیادہ بہترین کوئی چیز نہیں ہے اللہ سبحانہ کو نزدیک کہ اس کو انسان جو ہے مسلسل انجام دیتا رہے. کوئی بھی کار خیر ہے نا، صبح اٹھتے ہیں صدقہ ڈالنا ہے، ایک دن ڈالا بس اگلے دن بھول ہی گئے، نہیں، مسلسل یہ کام کرے. والدین سے رابطہ ہے، عزیزوں سے، رشتہ داروں سے ہیلو ہائی کی حد تک ہو، بے شک سلام دعا کی حد تک ہے. زیادہ لمبی چوڑی بات کرنے کے لیے وقت نہیں ہے، نہیں، چھوٹا سا بھی ہے نا، مولا فرماتے ضرور کام کرو. اگر کسی کی مدد کر رہے ہو تھوڑا سا بھی ہے اس میں، چاہے قلیل ہے، ضرور کرو اور اس کو جاری رکھو. کیوں؟ اس لیے کہ جب انسان ایک عمل خیر کو جاری رکھتا ہے تو یہ اس کے لیے ذخیرہ دنیا و آخرت دونوں کے لیے جو ہے نا کہ ہے بہت بڑا کام ہے. اور آپ یقین مانیے کہ جو انسان کے اندر ایک عادت پیدا ہو جاتی ہے نا اچھائی کی، اچھے کام کی، یہ اسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے لنک رکھتی ہے. ہمیشہ اللہ کا لنک جو ہے نا کہ یہ اس کے ساتھ جو ہے نا کہ جڑا رہتا ہے. اسی لیے دعاؤں میں کہا گیا ہے، خصوصاً رجب میں بہت ساری دعائیں ہیں، رجب کی دعاؤں کو نہ بھولیے گا. اس میں یہ دعا ہے کہ پروردگارا الہی لا تقلنا الی انفسنا طرفت عین ابدا. خدایا ہمیں اپنے حال پر کبھی نہ چھوڑنا، کبھی بھی نہ چھوڑنا. کیوں؟ ہمیں اللہ نے اگر اپنے حال پر چھوڑ دیا تو 2 منٹ میں انسان جو ہے نا کہ 2 منٹ تو دور کی بات، میں نے 2 منٹ کا لفظ ہے، پلک کے جھپکنے تک انسان کہیں سے کہیں جو ہے نا کہ ہے پہنچ جاتا ہے. اس لیے اللہ سے لنک انسان رکھے اور یہ کار خیر، عمل خیر ہمیشہ انسان انجام دیتا رہے، اگرچہ یہ عمل خیر کم ہی کیوں نہ ہو. پروردگارہ تجھے محمد و آل محمد کا واسطہ، پروردگارہ اس عظیم امام ہمام ہمارے 5ویں لال امامت و ولایت، پروردگارہ تجھے محمد و آل محمد کا واسطہ ان کے صدقے، ان کی ولادت کے طفیل ہم سب جتنے بھی آئے ہیں اور جتنے آن لائن بھی سن رہے ہیں، پروردگارہ سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما، ہماری اولادوں کو نیک اور صالح فرما. پروردگارہ اس سینٹر کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما. خدایا اس سینٹر کے ساتھ تعاون کرنے والے تمام مومنین اور مومنات کے رزق اور مال میں برکت عطا فرما. پروردگارہ تجھے محمد و آل محمد کا واسطہ جو مومنین مومنات علیل ہیں، بیمار حال ہیں، خصوصاً جن علیل اور بیمار حال لوگوں کے لیے دعاؤں کے لیے کہا گیا، خدایا ان سب کو شفاء کامل و عاجل عطا فرما. جو مومنین مومنات بے اولاد ان کو اولاد صالح عطا فرما. پروردگارہ جو مومنین مومنات بے روزگار ہیں ان کے روزگار کے اسباب مہیا فرما. پروردگارہ جو مومنین مومنات پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما. خدایا ہم سب کو زیارت بیت اللہ کے شرف نصیب فرما، زیارت کربلا و نجف کی سعادت نصیب فرما. پروردگارہ تجھے محمد و آل محمد کا واسطہ تو علیم بذات الصدور ہے، تو ہماری حاجات کو تو بہتر جانتا ہے. خدایا ہم سب کی حاجات کو مستجاب فرما. خصوصاً جن مومنین نے آج کے تبرک میں حصہ ڈالا ہے، خدایا ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما. خدایا ہم سب کے جمیع مرحومین کی مغفرت فرما. پروردگارہ ہمیں نسلاً بعد نسل محبان علی و آل علی میں سے قرار دے. پروردگارہ ہمارے آقا اور مولا کا جل ظہور فرما. ہم سب کو اپنے آقا اور مولا کے آوان و انصار میں سے قرار دے. بحق محمد و آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین بر محمد و آل محمد صلوات. مومن کرام یہ